السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے اتنی زور سے مجھے مارا پیٹا کہ میرے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میں سارے گھر کے کام کاج کرتی رہی، کیونکہ کام نہ کرتی تو ساس میری ہڈیاں توڑ دیتی۔ ظلم سہ سہ کر میں اد مری ہو گئی تھی۔ ایسے ہی لنگڑاتے لنگڑاتے میں کام کر رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ میں دروازے پر گئی تو میری ماں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے دوپٹہ پھیلا کر میری شوہر اور ساس کو بد دعائیں دیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی وقت میں دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی پل زمین بوس ہو جاؤں گی۔ مجھے باتھ روم تک جانا تھا اور کمرے سے لے کر باتھ روم تک کا سفر میرے لیے 7 سمندر پار جیسا سفر ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے میں اپنے پیر پر زیادہ زور ڈال نہیں پا رہی تھی، تو کھڑی کیسے ہوئی تھی؟ میں نے ہمت کی اور ذرا سا قدم آگے بڑھایا، لیکن بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میرا 4 سالہ بیٹا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے آہستہ سے آواز دی، قمر مما کی مدد کر دو گے؟ میری بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا، نہیں مما، اگر میں نے آپ کی مدد کی تو دادی مجھے بہت مارے گی، تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میرے اپنے بیٹے نے میری مدد کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں دادی اور باپ کا خوف بری طرح سے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ میری ذرا سی بات سنتا تو اس کا باپ اور دادی مل کر اسے اس قدر مارتے کہ وہ بیچارہ بری طرح سے سہم جاتا، جبکہ میری بات نہ ماننے پر اسے ہمیشہ انعام ملتا تھا۔ اس لیے اب جب میں نے بڑی مشکل میں اس سے مدد مانگی تو اس نے انکار کر دیا۔ ویسے تو ایک 4 سالہ بچہ میری کیا بھلا مدد کر سکتا تھا، لیکن شاید اس کے ہونے سے مجھے کچھ سہارا مل جاتا۔ لیکن اس کے جواب نے جس طرح سے میرا دل دکھایا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے اور مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے گرتی پڑتی کمرے سے نکل کر واش روم تک جا پہنچی تھی، لیکن اتنے میں میری ساس کی گرجدار آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بہو، ویسے تو سارا دن وقت کمرے میں پڑی رہتی ہو، بس باتھ روم کے لیے ہی نظر آتی ہو۔ تیرا بس چلے تو باتھ روم میں بھی کمرہ بنوا کر ہم سے جان چھڑوا لیں۔ ساس کی بات پر میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں بہت زیادہ مجبوری میں اپنے کمرے میں تھی کہ کھڑا ہونا ہی بہت مشکل تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ایسے میں بھاگ بھاگ کر گھر کے کام کاج کروں۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بول پڑی، اماں، آپ میری حالت نہیں دیکھ رہی؟ آپ کے بیٹے نے میری ٹانگ کی ہڈی توڑ ڈالی ہے۔ ایسے میں نہ کھڑی ہو سکتی ہوں اور نہ ہی چل پھر سکتی ہوں، کام کیسے کروں گی؟ میری بات سننا تھا کہ میری سانس چیل کی طرح اڑتی ہوئی میرے سر پر آ گئی تھی۔ مجھے بالوں سے پکڑا اور ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، زبان دراز ساس کو جواب دیتی ہے، تیری ماں نے تجھے یہی سکھایا تھا کہ بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ میرے بیٹے نے اگر تیری ٹانگ توڑ دی ہے تو اس میں تیرا ہی قصور ہے، تو ہی زبان چلاتی ہے، بک بک کرتی رہتی ہے، جواب دیتی ہے۔ میرے بیٹے نے صرف تجھ سے یہی کہا تھا نا کہ اپنی ماں سے 10-15 لاکھ روپے مانگ لے، ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا؟ ہر شوہر اپنی بیوی سے ہی امید کرتا ہے۔ جب سے تیرے قدم پڑے ہیں میرے بیٹے کا کاروبار ڈوبتا ہی چلا گیا ہے۔ تیری نحوست نے میرے بیٹے کے کاروبار کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر وہ اپنے کاروبار کو نئے سرے سے کھڑا کرنے کے لیے تیرے گھر والوں سے مدد مانگنا چاہ رہا ہے تو اس میں بھلا کیا غلط ہے؟ لیکن تو نے تو صاف انکار کر دیا، تو پھر اس نے یہی کچھ کرنا تھا۔ میری ساس نے اپنے بیٹی کے وحشیانہ سلوک کو بڑی آسانی سے میری غلطی قرار دے کر مجھے خاموش
ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر کہنے لگی، باتھ روم سے نکل کر سیدھی باورچی خانے کا رخ کرنا، کھڑے ہو کر پکانا نہیں آتا تو بیٹھ کر پکا، لیکن مجھے وقت پر کھانا چاہیے۔ سمیرہ بھی آنے والی ہے، اس کے لیے بھی کوئی اچھا سا کھانا تیار کرنا ہے۔ میری بڑی نند کا نام لیتے ہوئے میری ساس نے تن فن کرتے کمرے میں چلی گئی اور میں بڑی بری حالت میں باتھ روم کے اندر چلی گئی تھی۔ باتھ روم میں بھی میں سارا وقت روتی رہتی۔ سارے گھر میں یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں میں پوری طرح سے اپنے دل کا غبار نکال لیا کرتی تھی۔ اگر میں کمرے میں روتی تو میرا شوہر مجھے ڈرامے باز کہتا، کمرے سے باہر روتی تو میری ساس شوہر سے شکایتیں لگاتی کہ میرے سامنے ڈرامہ کرتی ہے۔ میں اپنے ہی گھر میں کھل کر آنسو بہانے کا بھی حقدار نہیں تھا، اس لیے باتھ روم میں آنسو بہا لیا کرتی تھی۔ پہلے ہی میری پریشانیاں کیا کم تھی، جو اوپر سے میری ساس نے سمیرہ کے آنے کی خبر سنا ڈالی تھی۔ وہ جب بھی آتی 2 کی 4 کر کے مزید میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا دیتی۔ اماں کو بھی اتنا اکساتی کہ ماں ڈنڈا لے کر مجھے مارنے پیٹنے کے لیے آتی۔ میری ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کے پیچھے بھی سمیرہ کا ہی ہاتھ تھا۔ اس نے ہی اپنے بھائی کو بھڑکایا تھا کہ اپنے سسرال والوں سے پیسے مانگ، وہ لوگ ضرور بیٹی کی خاطر پیسے دے دیں گے، اور اسی کی باتوں میں آ کر اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنی ماں سے پیسے مانگوں۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی وہ میرے حالات سے واقف تھی، اور نہ ہی میں انہیں خود پر گزری کسی قیامت کی خبر دینا چاہتی تھی۔ اس لیے جب میں نے منع کیا تو میرے شوہر نے سمیرہ کے پکڑائے ہوئے ڈنڈے سے مجھے اتنا مارا تھا کہ میرے پاؤں کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی تھی۔ نہ جانے فریکچر تھا یا ہڈی پوری طرح ٹوٹی تھی، جو بھی تھا نہ درد برداشت کے قابل تھا اور نہ ہی مجھ سے برداشت کیا جا رہا تھا۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت تو میں درد کی شدت سے بے ہوش ہی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کوئی ہسپتال لے گیا، نہ کوئی دوا دلوائی، بلکہ میں اسی درد کو سہتی رہی اور دھیرے دھیرے سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب تو اس بات کو بھی 4 دن ہو گئے تھے، اور اب ایک دفعہ پھر سمیرہ کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے گھر میں سکون نہیں آتا تھا۔ ہمارے گھر آ کر جھگڑا کروانے کے لیے وہ پوری طرح سے مطمئن ہو کر اپنے گھر جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی تھی کہ سمیرہ جیسی عورتوں کو سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہوگی۔ اب بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ سمیرہ آئے گی تو کوئی نیا تماشا ضرور لگائے گی، اور یہی بات مزید میری جان نکال رہی تھی۔ خوب آنسو بہانے کے بعد جب میرے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا اور میں لنگڑاتے ہوئے باہر نکلی تو میں نے باورچی خانے کا رخ کر لیا۔ چاروں نہ چار کام تو کرنا ہی تھا۔ میں جیسے تیسے بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگی۔ میری ساس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے کچھ میٹھے کا سامان لا کر پکڑایا اور کہنے لگی کہ آج میں غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے جاؤں گی، اس لیے ذرا ڈھنگ سے میٹھا بنا دینا، 4 لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ نورہ بیگم نے غریبوں کی مدد کی ہے۔ ساس کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ گھر میں مجھے 2 وقت کا کھانا ٹھیک طرح سے میسر نہ تھا، اور میری ساس دنیا کے دکھاوے کے لیے غریبوں میں کھانا بانٹنے نکل جایا کرتی۔ تقریباً ہر جمعرات میں ہی میں بہت سارا کھانا بناتی جو میری ساس غریبوں میں بانٹتی، اور دنیا کی نظروں میں بہت اچھا بن جاتی۔ اتنا اچھا کہ اگر میں کسی کو بتانا چاہتی کہ میں گھر میں بھوکی ہوں تو شاید کوئی کبھی یقین ہی نہ کر پاتا۔ ظاہر سی بات ہے، جو عورت باہر کے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے وہ اپنے گھر میں بہو کو کیسے بھوکا رکھ سکتی ہے؟ لیکن حقیقت کیا تھی، اس سے سوائے میرے کوئی واقف کار ہی نہیں تھا۔ میری ساس اتنی چالاکی سے اپنے چہرے پر مکھوٹے لگائے ہوئے تھی کہ ہر کوئی اسے اچھائی کی مورت سمجھتا تھا،
اور مجھے ایک بری عورت، کیونکہ میری ساس نے سارے جہاں میں یہی مشہور کر کے رکھا تھا کہ میں جان بوجھ کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے گھر پر محفل میلاد ہوتا، غریبوں کے لیے باقاعدہ لنگر تقسیم کیا جاتا، اور میں بھی بہت کچھ جو میری ساس صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتی تھی۔ خیر میرے لیے تو کھانا بنانا ہی مشکل تھا، میں نے بڑی مشکل سے میٹھا بھی پکا دیا، چلو غریبوں کا ہی کچھ بھلا ہو جائے۔ میری ساس نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر کھانا اور میٹھا لے کر گھر سے نکل پڑی۔ گھر میں صرف میں اور میرا بیٹا رہ گئے تھے۔ میری ساس نے سارا کھانا فریج میں رکھ کر دروازے کو تالا لگا دیا۔ میرے حصے میں کچھ نہ آیا تھا، البتہ میرے بیٹے کو ساس نے تھوڑا بہت کھانا خود کھلا دیا تھا۔ وہ اسے حکم کے اکے کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ میرے خلاف کرنے کے لیے وہ اسے اپنی طرف کیا کرتی تھی، اور ان کا یہ حربہ بہت اچھے طریقے سے کام بھی آ رہا تھا۔ میرے بیٹا مجھ سے کچھ بھی فرمائش کرتا یا کھانا ہی کیوں نہ مانگتا، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، جبکہ ساس فوراً ہی اس کی غلط فرمائش بھی پوری کر دیتی تاکہ وہ مجھ سے بدظن ہو جائے۔ اور میرا 4 سالہ بیٹا واقعی مجھ سے شدید نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ میری مدد کرے گا تو مار کھائے گا، اور اگر دادی کی خدمت کرے گا تو دادی اس کی ہر ناجائز خواہش بھی پوری کر دے گی۔ اس لیے وہ میری آواز کی بجائے دادی کی آواز پر لبیک کہہ کر بھاگا کرتا تھا۔ اب بھی دادی نے اسے کھانا کھلا دیا تھا، وہ دوبارہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا، جبکہ میں خالی پیٹ ایسے ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ میری نظر اپنے بیٹے پر جمی ہوئی تھی، جسے غلط اور صحیح اور اچھا برا کسی بات کی تربیت نہیں دی جا رہی تھی۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ جو دادی کہہ رہی ہے وہی کرنا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دوں، اس کی کم عمری سے ہی صحیح اور غلط بتاؤں، نیکی اور بدی سمجھاؤں، لیکن میں ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ وہ میری بات سننا تو دور کی بات، میرے پاس آنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میرا دل اور بھی زیادہ تڑپ رہا تھا۔ پاؤں کا درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی، یہی نہ ہو کہ میرے شوہر کے آنے کا وقت تھا، اور نہ ہی میری ساس اتنی جلدی واپس آ سکتی تھی۔ اس لیے میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرے لیے دروازے تک جانا بھی بہت مشکل تھا، اور 4 سالہ بیٹے کو میں دروازے پر نہیں بھیج سکتی تھی کہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے میں لنگڑاتے لنگڑاتے دروازے تک جا پہنچی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی اپنی اماں کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ سے گئے تھے۔ خیر کتنے ہی سالوں کے بعد میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ نادیہ تجھے کیا ہوا ہے؟ میری ماں کو تو میری حالت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا، اور میں ماں کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر اندر لے آئی، اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگی بتا تو بیٹی تجھے کیا ہوا ہے، اور تیرے چہرے پر یہ نیل کے نشان کیسے ہیں؟ گردن پر بھی کتنے نیل پڑے ہیں، اور اوپر سے تیرا پاؤں، اسے کیا ہوا ہے؟ میری ماں سوال پر سوال کر رہی تھی، اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں میری ماں سے صرف 1-2 بار فون کی حد تک رابطہ ہوا تھا، وہ بھی جب کبھی میرا شوہر مجھ پر رحم کھا کر بات کروا دیتا، کیونکہ میرا میکا دوسرے شہر میں تھا۔ میری ماں مجھ سے کئی میلوں کے فاصلے پر تھی، اور میری اور ان کی ملاقات شادی کے بعد سے اب تک ہو ہی نہیں سکی تھی۔ میری ماں کو فالج کی وجہ سے سفر کرنے میں مسئلہ تھا، اور میرے شوہر نے کبھی مجھے جانے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے جب نے میری ماں بلاتی تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتی۔ البتہ
پچھلے کچھ دنوں سے میرا شوہر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جا کر 15 لاکھ روپے مانگ کر لاؤں، لیکن میں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ 5 سالوں تک میں نے اپنے شوہر اور سسرال کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ خود پر ہونے والے کسی ظلم کی بھنک اپنی ماں کو نہیں دی تھی، کیونکہ میری ماں بہت کمزور دل کی تھی، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ بچپن سے میری ماں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، اس لیے میں اپنی زندگی کے حالات انہیں سنا کر انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر مجھے طلاق کے نام سے بھی خوف آتا تھا۔ میری ماں کو اگر میرے حالات کا پتہ چلتا تو وہ فوراً سے طلاق کی بات کر دیتی، اور میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اور میری ساس کبھی میرے کمر کو میرے حوالے نہیں کریں گے۔ بس یہی سب کچھ سوچ کر میں نے صبر کا گھونٹ بھر لیا تھا، لیکن نہ جانے کیسے آج اچانک ہی میری ماں دروازے پر آ گئی تھی، اور جب اس نے میری حالت دیکھی تو اسے یہ جاننے میں وقت نہ لگا تھا کہ میں نے آج تک کس طرح سے اپنے حالات سے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ میری ماں میرے سنگ آنسو بہاتی رہی اور کہنے لگی، نادیہ تو نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں اتنی پرائی بھی تو نہیں تھی کہ تو اتنی بڑی بات مجھ سے چھپاتی۔ 5 سالوں سے تو اس گھر میں اتنا کچھ برداشت کرتی رہی، اور تو نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہ کہا۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ تھی نہیں تھی، میں تجھے یہاں سے لے کر جاتی۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا، کہا نہیں اماں، میری گود میں کمر تھا، میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، یہ ظالم لوگ اسے میرے حوالے کبھی نہ کرتے، اور اسے چھوڑ کر آنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میری ماں نے میری بے بسی محسوس کیا، اور جب میرے ہر زخم پر نظر ڈالی تو اپنی جھولی اٹھائی، اور اس کے دل سے ایک ایسی آہ نکلی جو زیزہ عرش سے جا ٹکرائی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد، شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سسرال کچھ عجیب و غریب سا ہے۔ میری ساس نے مجھے انگلی اٹھا کر پہلی ہی رات جتا دیا تھا کہ میری حیثیت اس گھر میں کیا ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا، خبردار جو کبھی میرے بیٹے کے گلے کا ہار بننے کی کوشش کی، تمہارا کام طیب کی خدمت کرنا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ساس کی یہ بات سن کر جہاں میں ہکا بکا رہ گئی تھی، وہیں میری نند سمیرہ بھی پیچھے نہ رہی تھی۔ کہنے لگی، بھابھی بھی تو ہم اپنے سسرال والوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، میں نے تو اپنی ساس کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا ہے۔ میری نندیں آتی ہیں تو میں ان کے پاؤں تک دباتی ہوں۔ آپ کو ایسی ہی بھابھی بنیے گا، مسکرا کر کہتی سمیرہ مجھے بالکل جھوٹی معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی میں نے اسے اپنی ساس کو جھڑکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بڑی بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر جائیں، میرا جب دل چاہے گا میں آ جاؤں گی۔ وہ شاید اسے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی، اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ انہیں کوئی کمتر حقیر کیڑا سمجھتی ہو، اور میرے آگے بڑھ چڑھ کر کہہ رہی تھی کہ میں تو اپنے سسرال والوں کی خوب خدمت کرتی رہتی ہوں۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں اس کے منہ پر زور سے ہنس دوں، لیکن سسرال میں پہلے ہی دن میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر اسی رات میرے شوہر نے جس انداز سے مجھ سے بات کی تھی، میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ان لوگوں نے گر پڑ کر میرے گھر رشتہ ڈالا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن طیب کی اماں نے میرے ماں کے پاؤں تک پکڑ لیے تھے۔ وہ میری اماں کی دور دور کے رشتہ دار لگتی تھی، کسی شادی میں شرکت کے لیے ہمارے شہر آئی ہوئی تھی۔ وہیں انہوں نے مجھے پسند کر لیا، اور میری فالے زدہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ہمیں طیب کے لیے بس نادیہ ہی پسند ہے، اس سے اچھی لڑکی تو کوئی
اور ہو ہی نہیں سکتی۔ بہن، آپ کی بیٹی کو ہم رانی بنا کر رکھیں گے، بس آپ اسے ہمارے ساتھ رخصت کر دیں۔ میری ماں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اتنی دور اپنی دھی رانی کو رخصت نہیں کرنا چاہتی۔ نادیہ میری اکلوتی بیٹی ہے، فالج کی وجہ سے میں زیادہ سفر نہیں کر سکتی، اس سے ملنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میری ساس نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ میں خود ہر کچھ مہینوں کے بعد نادیہ کو آپ سے ملوانے کے لیے لاؤں گی۔ میرا بیٹا تو بہت ہی لائق فائق ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، نادیہ راج کرے گی۔ ایک بیٹی ہے سمیرا، وہ بھی شادی شدہ ہے، بس وہ گھر میں ہی رہی ہوگی، مہرانے کی طرح رہے گی۔ پھر آپ تو جانتی ہیں ہمارا خاندان کیسا ہے۔ میری ساس میٹھی چھوری بن کر میری ماں کو رشتے کے لیے مناتی رہ گئی، اور میری ماں نے بالآخر یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ اپنے لوگ ہیں، اپنا تو مار کر چھاؤں میں ڈالتا ہے۔ یہ ایک غلط کہاوت ہے جو مجھے کسی طور پر صحیح نہیں لگتی۔ مجھے لگتا ہے غیر مارے تو اتنا درد نہیں ہوتا، لیکن اپنا مارے تو پھول کا مارا بھی کانٹے کے جیسا لگتا ہے۔ میری ماں نے آنکھیں بند کر کے میری ساس یعنی نورہ بیگم پر یقین کر لیا، اور چند دنوں میں ہی میری اور طیب کی شادی ہو گئی تھی۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اس لیے اماں بھی چاہتی تھی کہ میری شادی کو اچھے طریقے سے ہو جائے تاکہ ان کی ذمہ داری ادا ہو۔ شادی کے بعد میں رخصت ہو کر سیدھی اپنے سسرال جا پہنچی تھی، اور وہاں آتے ہی مجھے نورہ بیگم کا ایک نیا روپ نظر آ گیا تھا۔ وہ ہرگز بھی وہ عورت نہیں تھی اور جو میری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر میرا رشتہ مانگ رہی تھی، اور مجھے پتہ چلا کہ طیب کی سخت فطرت اور شدید غصے کی وجہ سے اس کو کوئی بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ جب ہی میری ساس نے جھٹ پٹ ہماری شادی کروائی تھی۔ دراصل طیب کو اینگر پرابلم تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر شدید غصہ آ جانا، چیزوں کا تول دینا، دوسروں پر ہاتھ اٹھانا، مارنا پیٹنا، یہ سب طیب کی فطرت کا حصہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری ماں دوسرے شہر میں رہنے کی وجہ سے ان سب باتوں سے واقف نہیں تھی، اس لیے مجھے طیب کے ساتھ رخصت کر دیا۔ لیکن 2 دن کے بعد ہی مجھے اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ طیب کے ساتھ یہ مسئلہ حد سے زیادہ تھا۔ مجھے دسترخوان لگانے میں بس 5 منٹ دیر ہو گئی تھی، کیونکہ گیس ہلکی آ رہی تھی۔ کھانا پکنے میں وقت لگا تھا، اور طیب نے دسترخوان پر گرم گرم سالن کا پیالہ الٹ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہنگامہ شروع کر دیا تھا وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، تھر تھر کانپے جا رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی کسی مرد کا غصہ نہیں دیکھا تھا۔ میرے والد کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا۔ ایک بھائی تھا جو امریکہ میں رہتا تھا، میں اور میری ماں اکیلے ہی گزارا کر رہے تھے، اسی لیے شاید میں مرد کے غصے سے واقف کار نہیں تھی، یا پھر یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ غصہ ہر مرد کو ایسے ہی آتا ہے، یہ طیب کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہے۔ جب وہ پوری طرح دسترخوان بگاڑا اور سارا کھانا پھینک کر گھر سے باہر نکل گئے، میری ساس نے مجھے خوب باتیں سنائی اور کہنے لگی کہ اگر کھانا وقت پر تیار کر دیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ساس سے کہا، اماں آپ تو خوب جانتی ہیں کہ آج صبح سے گیس کا کتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، میں تو کب سے باورچی خانے میں کھڑی ہوئی ہوں، لیکن بتی ہے کہ بڑھ ہی نہیں پا رہی۔ میری ساس کھانا کیسے پکتا؟ میری ساس میرے قریب آئی اور ایک زوردار تماچا میرے منہ پر مار کر کہنے لگی، بڑی بد زبان ہو، میں نے تو سنا تھا کہ ثریا کی بیٹی نادیہ بہت ہی تہذیب والی اخلاق والی ہے، جبھی تمہیں رخصت کروا کر یہاں لائی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے منہ میں گز بھر کی لمبی زبان ہے۔ تمہاری ماں تو سارے جہاں کی بھولی بھالی عورت بنتی ہے، اور ہمارے پلے ایسی لڑکی باندھ دی جاتی ہے۔ ساس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔
منہ پر ہاتھ رکھے میں بس ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی، وہ بھی اس بات کے لیے جس میں میری کوئی غلطی ہی نہ تھی۔ ساس بھی مجھے مار پیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں روتی رہ گئی تھی۔ پھر میں نے ساری گندگی صاف کی تھی، کھانے کے لیے کچھ باقی ہی نہ بچا تھا۔ شوہر جب باہر سے واپس لوٹا تو وہ کچھ کھانا لایا ہوا تھا، میں نے اپنی ماں کے حوالے کر دیا اور وہ کھانا میری ساس نے کھا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر باہر سے کھانا کھا کر آیا تھا اور اس نے اپنی ماں کے کھانے کا انتظام کر دیا تھا اور مجھے بھوکا چھوڑا تھا، کیونکہ شاید یہی میری سزا تھی۔ میں نے وقت پر کھانا تیار نہ کرنے کا جو گناہ کر لیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے میرے شوہر کی یہ فطرت مجھ پر کھلتی ہی چلی گئی۔ شادی کے 1 مہینے کے اندر اندر ہی میرا صبر جواب دے گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی ماں کو سب کچھ بتا دوں، میں صرف ان کی طبیعت کی وجہ سے اب تک خاموش رہی تھی۔ پھر جب میرے شوہر نے مہینے کے بعد مجھے بری طرح سے مارا پیٹا تو مجھے لگا تھا کہ اب مجھے اس وحشی شخص کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں واپسی کا انتظام کرتی، اپنے شوہر سے علیحدگی کے بارے میں مکمل فیصلہ کرتی، مجھے پتہ چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ اور جب یہ خبر میں نے اپنے شوہر کو سنائی تو وہ بے انتہا خوش ہو گئے، اپنی غلطیوں کی معافی مجھ سے مانگنے لگے اور کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں بھی بچے کی خبر سن کر بہت زیادہ خوش تھی، اس لیے میں نے ان کی ہر غلطی کو معاف کیا، لیکن دھیرے دھیرے وہ ان کا رویہ پھر ویسے کا ویسا ہو گیا۔ ان کا جو نفسیاتی مسئلہ تھا وہ کبھی ختم نہ ہو سکتا تھا۔ انہیں علاج کے لیے ضرورت تھی، لیکن ان کی ماں نے ان کی شادی کروا دی۔ انہیں غصہ نکالنے کے لیے میری صورت میں ایک لڑکی مل گئی، جبکہ جب ان کا غصہ حد سے زیادہ بڑھتا وہ مار پیٹ کرتے، پھر چاہے وہ غصہ کسی اور پر ہی کیوں نہ ڈال دیتے۔ بس ایسے ہی میری زندگی گزرتی چلی گئی تھی، آگے بڑھی اور قمر میری زندگی میں چلا آیا۔ اس کے بعد تو میں نے اپنی زبان کو پوری طرح سے تالا لگا دیا، پہلے یہ کہہ کر مجھے میری ماں سے ملوانے نہ لے گئے کہ میں امید سے ہوں اور ایسی حالت میں سفر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اس نے بیٹے کو مہرہ بنا لیا۔ پھر میں جب بھی جانے کی بات کرتی تو میری ساس کچھ بھی الٹا سیدھا قمر کو پہنا دیا کرتی تھی اور پھر میرا جانا کینسل ہو جاتا۔ اسی طرح سے 5 سال گزر گئے۔ میری ماں بھی اپنی فالج کی وجہ سے میرے پاس نہ آ سکی، لیکن اس بار نہ جانے کیسے میری ماں میرے دروازے تک چلی آئی تھی۔ شاید میری محبت انہیں کھینچ لائی تھی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر میری ماں نے پلو اٹھا کر میری ساس اور شوہر کو بد دعائیں دے ڈالی تھی۔ خدا انہیں غارت کرے، انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میں اپنی ماں کو روکنا چاہا، لیکن ان کا دل مجھے دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ میرا بھائی امریکہ سے آیا ہوا تھا اور وہی میری ماں کو میرے دروازے پر چھوڑ کر کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ دراصل ہمارے یہاں رواج تھا کہ بیٹی کے گھر خالی ہاتھ نہیں آتے، وہ فروٹس وغیرہ لینے کے لیے ہی نکل پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فروٹ اور مٹھائی لے کر جب گھر کے اندر آیا اور اس نے میری حالت دیکھی تو وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا کہ اب تم مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے میرا سامان باندھنے کا حکم دیا تھا اور میں اسے روکتی رہ گئی تھی، کیونکہ بات پھر قمر کی تھی۔ ابھی اس معاملے کو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے گھر کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پڑوسی کھڑا تھا کہ تمہاری ساس غریبوں کو کھانا بانٹنے کے لیے نکلی تھی، لیکن ایک ٹرک سے ان کی ٹکر ہو گئی ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹرک کے نیچے آ گئی ہیں اور اسے لوگ ہسپتال لے کر بھاگے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے بھی ہسپتال لے چلیں۔ میرا بھائی ویسے تو شدید غصے میں تھا، لیکن انسانیت کے ناطے وہ مجھے ہسپتال
لے کر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور اندوہناک خبر ملی کہ میری نند جو ساس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملنے پر ہسپتال آ رہی تھی، وہ جس رکشے پر بیٹھی ہوئی تھی وہ رکشہ پلٹ کر گیا اور اسے شدید چوٹیں آئیں۔ میں کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہسپتال کی ایمرجنسی میں پڑی تھی۔ میرے شوہر کی تو خیر کوئی خبر نہ تھی کیونکہ وہ میرا فون نہیں اٹھاتا تھا، اس لیے میں اب تک اسے اس کی ماں کے بارے میں اطلاع نہیں دے سکی تھی۔ پھر شام کے وقت میرا شوہر آیا تو وہ اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا، اور پھر میرے بھائی نے اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کر دی اور کہا کہ میری بہن کو طلاق دو، ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میرے شوہر بہت زیادہ پریشان تھا، وہ روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا، کہنے لگا نہیں میں نادیہ سے محبت کرتا ہوں، ایسا نہ کریں۔ یہ سن کر میرے بھائی نے ایک تمانچہ میرے شوہر کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تمہاری ایسی محبت کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، میری بہن ہم پر بوجھ نہیں ہے، اگر یہ حالات ہمیں بتاتی تو ہم کبھی اسے تمہارے حوالے ہی نہ کرتے بلکہ پہلے ہی روز اپنے ساتھ لے جاتے۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں کچھ وقت اپنے شوہر کے ساتھ اور رہنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میرا بھائی حیران و پریشان رہ گیا۔ میری نظر میری ساس پر پڑی جو دونوں پیروں سے معذور ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ انہیں اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو چکا۔ میرا شوہر بھی جان گیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے کمر کی خاطر ایک بار پھر اپنے شوہر اور ساس کو معاف کر دیا تھا۔ میں اپنی معذور ساس کو گھر لے آئی تھی، ان کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، گھر کا سارا نظام میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے گھر کو ایک بار پھر سے نئے ماڈل سے بنانا شروع کر دیا ہے۔ زندگی شروع کی تھی۔ میرے بھائی نے طیب سے شرط رکھی تھی کہ مجھے اسی صورت پر یہاں چھوڑے گا جب وہ اپنا علاج معالجہ کروائے گا۔ میرے بھائی جان نے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائے اور اپنے اس غصے پر قابو رکھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کم عمری میں ہی اپنے باپ کو کھو دینے اور گھر کی ذمہ داریاں کے مل جانے کی وجہ سے اسے ایک نفسیاتی مسئلہ کا شکار ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے غصہ آ جایا کرتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر سے محنت کرتا آ رہا تھا۔ اس نے باہر زمانے کی جھڑکیاں کھائی تھی، اپنا کاروبار سیٹ کرنے تک اس نے بہت اونچ نیچ دیکھی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی شخصیت میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ طیب کا علاج شروع ہونے کے بعد اس میں کافی ساری تبدیلیاں آ گئی تھیں، اور آج میں اپنے گھر میں کافی خوش ہوں۔ لیکن وہ 5 سال جو میں نے اپنے سسرال میں گزارے وہ کبھی کبھی میری آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں تو میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے۔ میں سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنی گھر ہستی بچانے کے لیے کبھی بھی اپنی ذات کو داؤ پر نہ لگائیں۔ میں جس حالت میں اپنے سسرال میں گزارا کر رہی تھی میری جان بھی جا سکتی تھی۔ میرے پیر میں جو فریکچر تھا وہ کافی عرصے کے بعد جا کر خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اتنے عرصے میں میں نے جو تکلیفیں دکھ اٹھائے وہ ناقابل بیان تھے۔ ہم لڑکیاں کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے اپنے اوپر ہر طرح کی پریشانیاں اٹھا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں یہ معاشرہ ہمیں ہی بوجھ کہتا ہے۔ میں ہمیشہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کی دعا کرتی ہوں، لیکن وہیں ساتھ میں بیٹوں کی ماؤں سے بھی یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بیٹیوں کے اچھے نصیب کے ساتھ ساتھ بیٹوں کی اچھی تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلے مسائل ہیں تو ان کی شادی کرنے کی بجائے پہلے ان کا باقاعدہ علاج معالجہ کروائیں تاکہ کسی اور کی بیٹی کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔